السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور ہجرت مدینہ کے بعد کا اب انشاءاللہ ہم احوال پڑھیں گے جو آپ کی زندگی کا تقریباً 10 سال پر محیط ہے، اور یہ جو 10 سال ہیں اس میں اسلام نے انتہائی ترقی کی، ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، اور باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکمران کے طور پر بھی سامنے آئے، اور پھر ایک اسلامی نظام حکومت بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اسلامی نظام حکومت کیا ہوتا ہے۔ ہجرت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو وہاں پر مدینہ منورہ میں آپ کو 3 طرح کے ساتھی ملے۔ ایک یہ جو صحابہ تھے جو مسلمان ہو گئے، ان میں مہاجرین بھی شامل تھے اور انصار بھی۔ دوسرے وہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسری وہ طاقت تھی، اب قریش سے نکلے تو ایک تیسری طاقت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے ساتھ شروع میں ہی حالات درست ہو گئے، لیکن وہ اپنی سازشوں میں چلتے رہے، لیکن بہرحال وہ صورتحال نہیں ہوئی جو قریش کے ساتھ مکہ میں موجود تھی۔ تو وہ تیسری طاقت جو ہے وہ یہودی تھے۔ یہودی بہت ایک شاطر قوم ہے، ان میں 3 جو ہے مین قبیلے تھے۔ ان قبیلوں کا نام جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن کی بہت ساری آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں سیرت النبی کا پتہ ہونا ضروری ہے، کہ وہ آیات ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر نہیں سمجھ آ سکتی۔ وہ 3 تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 وہ قبیلے تھے جو تنگ کرنے میں بھی آگے تھے، اور تینوں بڑے مشہور قبیلے تھے۔ میں انشاءاللہ آپ کو آج واٹس ایپ گروپ میں یہودیوں کے قبیلوں کی لوکیشنز کہ وہ کہاں پر تھے، کون کون تھے، میں وہ آپ کو شیئر کر دوں گا کہ مسجد نبوی کے اطراف میں ان کی لوکیشنز کیا تھیں۔ ان چیزوں کا جان لینا اس لیے ضروری بھی ہے کہ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آگے جو غزوے آئیں گے تو آپ نے کہاں سے کہاں تک کا کتنا سفر کیا، کتنا وقت لگا آپ کو، اور جب ہم سیرت میں آگے جائیں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور چونکہ ہم مدینہ منورہ جاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات جلدی نارمل کر دے۔ امید ہے آپ نے خبر سنی ہوگی، تو اللہ کرے اس کے پیچھے کچھ پازیٹیو نکل آئے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا جانا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنے دروازے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اور ہم سب مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے۔ ہم کسی ملک، کسی بھی کنٹری سے ہیں، کسی بھی نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں 3 طرح کے لوگ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا صورتحال تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے کس طرح سے آیا۔ ایک طرح سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے علماء میں سے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کچھ جا کر سوال کیے تھے کہ ان سوالوں کے جواب نبی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، تو انہوں نے جا کر سوال کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیے، وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ اب آپ یہودیوں کو بلائیے گا اور ان سے پوچھیے گا وہ میرے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، جبکہ میرا اسلام ان سے مخفی رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، ہاں بھی آپ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں ان پہ بہت اعتماد ہے، اس قسم کی باتیں کیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو اتنی اثناء میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب میں مسلمان ہوں۔ جو ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایمان لے آئے تو وہ جتنی باتیں انہوں نے کی تھی نا، فوراً ان کے سامنے ریورس ہو گئے کہ یہ تو بہت برے آدمی ہیں، ان کو تو ہم میں سے پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ایک شخصیت آ گئی کہ یہودی کس قسم کے لوگ ہیں، یہ فوراً اپنی بات سے پھر جانے والے ہیں، صرف اپنے فائدے، اپنے نفع کے لیے سوچتے ہیں، باقی ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ ایک شاطر اور چال باز قوم ہے۔ تو اس طرح کچھ آپ کے سامنے ان کا یہ حالات آ گئے۔ اچھا، اب ایک نیا سسٹم بننے جا رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرامن معاشرہ مہیا ہوا ہے، وہاں پہ اب اسلامی مملکت کی جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس کے اندر یہ ایک نیا معاشرہ بن رہا تھا جس کا آج ہم بھی حصہ ہیں۔ یہ ایک نیا معاشرہ پیدا ہونے جا رہا تھا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد کن باتوں پر ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ اور ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، وہ معاہدے کیا تھے، میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا۔ پہلا کام انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ جی مسجد نبوی کی تعمیر، یعنی مسجد کی تعمیر ایک بنیادی کام تھا جو فوراً عمل میں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر سکونت اختیار کرتے ہیں، اور یہ سکونت تقریباً 6 سے 7 ماہ کے عرصے تک تھی، یعنی آپ 6 سے 7 مہینہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے تھے۔ میں مختصر آپ کو ان کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔
اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں کہ ان کی مہمان نوازی کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے منزل پہ ٹھہرے اور ابو ایوب انصاری اپنی زوجہ کے ساتھ نچلی منزل پر ٹھہرے۔ ان کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اوپر اور ہم نیچے، یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم، یعنی وہ مہمان آتے ہیں ان کو بار بار اوپر جانا، اوپر آنا، نیچے آنا، تو اس طرح انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نیچے آ جائیں، ہم اوپر چلے جاتے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ یہ شفٹنگ ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا یہ کیسے مناسب ہو کہ ہم اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے۔ ان کو یہ اب پھر اس کے لیے بھی انہوں نے، خیر وہ ایک بیچ میں اور سٹوری ہے، وہ مزید لمبی ہو جائے گی، تو اس پہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے سو رہے ہوں، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب ایسے ہی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ ایک اور واقعہ جس سے آپ کے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے نبی سے، محبت کس کو کہتے ہیں۔ ہم سب محبت بولتے ہیں منہ سے، لیکن محبت کا مطلب سمجھیے گا اب کہ محبت ہوتی کیا ہے، نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ کھانا جایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ کی خدمت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔ اچھا ایک بار ہوا یہ کہ پلیٹ میں کھانا بچا ہوا واپس آ گیا، پلیٹ میں کھانا بچا ہوا واپس آ گیا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آج آپ نے مبارک کھانا نہیں کھایا۔ دیکھیں کوئی مہمان نوازی، جب مہمان کو آپ کھانا پیش کر رہے ہیں اور وہ نہ کھائے تو میزبان تو پریشان ہوتا ہے کہ کھانا پسند نہیں آیا یا ہماری طرف سے کوئی گستاخی ہوگی۔ وہ پریشان، اپنی بیوی سے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ہوتا یہ تھا کہ خالی پلیٹ آتی تھی، قربان جائیں صحابہ کی محبت پر، کہ وہ پلیٹ کی جو خالی جگہ ہوتی تھی نا اس پہ انگلیاں پھیر کے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ خالی پلیٹ پہ یوں ہاتھ پھیرا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس دن ان کو یہ نہیں ملا، وہ چلے گئے، جا کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا پسند نہیں آیا یا ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس میں ایک ایسی چیز تھی جو آپ کو پسند نہیں تھی کھانے میں، تو اس لیے آپ نے اس کو کھانا نہ پسند کیا، وہ تھا اس میں تھوم اور وہ پیاز۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سوال دیکھیں کیا کیا، کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا اس کی مہک کی وجہ سے۔ تو آگے سے ان کا جواب تھا کہ آج کے بعد پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حرام ہے؟ لیکن صحابی نے اپنے اوپر حرام کر لیا، کہتے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنی محبت تول لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کہ وہاں صحابی صرف اتنی بات پہ ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں کہ یہ آپ کو پسند نہیں ہے، چاہے جائے کہ حرام کہا جائے کہ ممنوع قرار دی جائے، اور ہمیں تو ممنوع بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں، یہ حرام ہے، میرے امتی اس کے قریب نہ جانا، یہ کام نہ کرنا۔ بجائے اس کے کہ ہم آپ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑتے، ہم نے تو حرام اور ممنوع چیزوں کو بھی اپنا لیا۔ میں نے اور آپ نے اپنی محبت کو تولنا ہے۔ اس سیرت النبی کا یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی محبت کو تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے۔ ایک کتنی پیاری چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت سموئے ہوئے ہے کہ کیسے فالو کرنا ہے، پیروی کیا ہوتی ہے، اتباع کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پر، جسے تو نے اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو کھول دے ان باتوں کو قبول کرنے میں۔ ہاں جی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یعنی کیا قربان جائیں وہ لوگ اب بخشش کی دعائیں نبی سے لے رہے ہیں۔ پھر اچھا بخشش کی دعا نبی سے لے رہے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟
آپ نے فرمایا مجھے آپ کی دعا اتنی پسند آئی، کیونکہ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی کم بات تو نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا تو وہ اس کے ساتھ سٹار لگ جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کی جو فضیلتیں طے ہوتی ہیں نا اس میں سب سے پہلے نبی کی دعائیں بھی نکالی جاتی ہیں، کس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی ہے۔ تو وہ خوشی سے مارے، مجھے تو اتنی خوشی ہوئی آپ نے میرے لیے یہ دعا کی۔ اب آپ سنیے گا اگلی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے یہ دعا صبح و شام کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ دعا صبح و شام کرتے تھے۔ بتائیں وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں، اور ہمارے لیے آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے تو یہ دعا صبح و شام کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم کس نبی کی امتی ہیں، اور ہم نے ان کی زندگی کے ساتھ، میں زیادہ سخت بات نہیں کہنا چاہتا، ہم اور آپ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی پر کتنا عمل پیرا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی یہ جواب میں تھا، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ یعنی صحابہ بھی جب رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا کہ آپ اینٹیں ڈھو رہے ہیں تو آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں، ان قبروں کو اکھاڑ دیا گیا تھا، ان کو نکال دیا۔ غرقد کے چند درخت بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھاڑنے کا حکم دیا اور ویرانہ وہاں پہ تھا اسے برباد کرنے کا حکم دیا، اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پاؤں پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات تعمیر بھی کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھتیں کھجوروں کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے وہاں منتقل ہو گئے۔ اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہوتی کیا ہے۔ ہم نے تو مسجد کو صرف اور صرف نماز پڑھنے سے لنک کر دیا ہوا ہے۔ مسجد محض ادائے نماز ہی نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے۔ ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش اور نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد کے درمیان میل و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد کا ایک بنیادی، جو آج ہم نے صرف نماز سے فکس کر دیا، ورنہ مسجد صرف یہ نہیں تھی۔ حتیٰ کہ ہمارے جو امیر المومنین خلفاء راشدین تھے وہ بھی مسجد میں ہی یہ اجتماعات کیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں بیٹھ کر مسائل سنا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ ایک مسجد کا جو ہماری اسلامی حکومت کے ساتھ جو سلسلہ رہا ہے وہ ایک صرف عبادت سے نہیں بلکہ ایک کنٹرولنگ ادارہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی چارہ کریٹ کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ اس کے کتنے زبردست نتائج یعنی حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم آج بھی ان چیزوں کو اپنائیں۔ آج بھی اگر ہم یہ تو ہماری آپس میں محبتیں کتنی بڑھیں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس سے جو مقصد تھا انصار اور مہاجرین میں باہمی توارد کا حکم ختم کر دیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا جو خود باہم، 2 بھائی چارے ہوئے تھے، ایک مہاجرین کے درمیان میں بھی ہوا تھا اور ایک انصار و مہاجرین کے درمیان بھی ہوا تھا۔ اتنے واقعات ہیں یہاں، مثال کے طور پہ عبد الرحمن بن عوف کے جن کے ساتھ بھائی چارہ کروایا گیا، اور جن کے ساتھ ہوا وہ کہتے ہیں جی میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو آپ مجھے وہ بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ یعنی اس حد تک جا کر وہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اس حد تک آگے بڑھ کر ویلکم کہا۔ پھر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے اتنے کھجوروں کے باغات ہیں، آپ ان میں سے آدھے لے لیں، آدھے ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول نہیں کیا، تو پھر انہوں نے کہا چلیں یوں کریں، آپ کے جو مہاجرین ہمارے کام کیا کریں ہمارے ساتھ مل کر، تو پھر پھلوں میں ان کا حصہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قبول فرما لیا، یعنی اس طرح قبول نہیں فرمایا بلکہ اس طرح قبول فرمایا کہ یہ مہاجرین کام بھی کریں، کچھ محنت بھی کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو مدد فراہم کی، انہوں نے مدد قبول نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا مجھے بھائی تم بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود جا کے
کوئی بزنس شروع کر دوں گا۔ اب دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ میں کس طرح داخل ہوئے کہ ایک غریب آدمی، مال بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو ایک مالدار آدمی تھے، اور اپنی وفات کے وقت تو سب سے بڑے بزنس مین تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ اسلامی احکامات کے اوپر پورا عمل کرتے تھے۔ وہ پسند و ناپسند پہ نہیں چلتے تھے کہ چونکہ یہ مجھے پسند ہے تو قبول ہے، نہیں تو باقی نکال دو اس میں سے۔ اس کے بعد جو اب معاہدہ ہوا، میں آپ کے سامنے معاہدے کی شکیں دونوں کی رکھتا ہوں، جو آپ نے یہود کے ساتھ کیا اور جو آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، یا مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ کیا جن میں مشرکین بھی شامل تھے۔ اچھا، یہ معاہدہ سب سے پہلے اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں، یعنی آپ سب ایک امت ہیں، یہ سب سے پہلا میسج تھا ان کو کہ آپ ایک امت ہیں۔ کوئی بھی آپ کا یعنی آپ مشرک ہیں، مسلمان ہیں، آپ اوس ہیں، خزرج ہیں، مہاجرین میں سے انصار ہیں، کوئی بھی ہیں، لیکن آپ کیا ہیں؟ ایک امت ہیں۔ سب سے پہلا میسج تھا۔ دوسرا میسج، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اہل و ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ تیسری شرط، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ کریں گے۔ چوتھی، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم و زیادتی اور گناہ اور زیادتی اور فساد کا راہ پیدا کرے گا، اس کے وہ خلاف ہوں گے۔ دیکھیں انہوں نے صرف زیادتی نہیں، ظلم نہیں، بلکہ گناہ بھی بیچ میں شامل ہے۔ آج کا کیا کہا جاتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، جو کوئی گناہ کر رہا ہے کرنے دو، بس چند باتوں کو پکڑ کے کہتے ہیں جی یہ اسلامی ریاست ہے، یا یہ اسلامی نظام ہے، یا یہ اسلامی قانون ہے۔ گناہوں کی بات نہ کرو، وہ ہر ایک کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ کہاں سے ذاتی فعل ہے؟ اسلامی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے گناہوں کے اسباب کو ختم کرنا، لیکن یہاں اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں گناہوں کے اسباب پیدا کرنے کے اوپر مدد کی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی، اور یہ سب ان کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو، اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 7، اللہ کا ذمہ ایک عہد ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا، جس میں وہ پناہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے ان کی مدد کی جائے گی، دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ نمبر 9، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ نمبر 11، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے گا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12، جو مسلمان کسی مومن کو قتل کرے اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت میں کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ نمبر 13، یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 14، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے کی مدد کرے، یعنی کسی فساد پیدا کرنے والے کی مدد نہیں کریں گے مومن، اور نہ ہی اسے پناہ دیں گے، اور جو اس کی مدد کرے گا اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا، یعنی جو فساد پیدا کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 15، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا، یعنی اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، معاشرے پر وہ کہہ رہے ہیں اس کے اثرات کیا تھے؟ اس حکمت بالغہ اور دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پر تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وہم نشینی کے بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرور ہو چکی تھیں۔ وہ بزرگ ہستیاں کون تھیں؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو میں چند باتیں بتاؤں گا کہ آپ نے اسے غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بارے میں معاہدہ آج ہم ڈسکس کر سکے تو ٹھیک، نہیں تو کل کریں گے، کہ جب آپ یہ تمام کام کر رہے تھے اس وقت آپ نے مسلمانوں کو کیا نصیحتیں کی تھی، وہ نصیحتیں آج ہم پر بھی ویسے ہی لاگو ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح صحابہ کی تربیت کر رہے تھے، ان کے اخلاق کو بلند کر رہے تھے، ان کا تزکیہ نفس کیسے کر رہے تھے۔
فرماتے ہیں جی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسہ اور غیر شناسہ سبھی کو سلام کرو۔ یعنی سب سے اچھا اسلام کیا ہے کہ تم جان پہچان ہے یا نہیں ہے تم سلام کرو۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا محبت بڑھاتا ہے۔ اب تو ہم سلام کریں تو نہیں جانتا تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے خیر ہے اس کو کوئی کام ہے مجھ سے، تو ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ ہم ڈیوٹی پہ بھی بعض دفعہ میں ہوتا یہ تھا کہ واپس داخل ہونا نا کمرے میں تو سلام کی عادت بن چکی تھی، تو مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا یار آپ ہر بار ہی سلام کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی جب صحابہ کسی اوٹ سے بھی گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ یہ تو مستقل دعا ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کسی کو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی جامع دعا ہے یہ۔ اور جب ہم کسی مسلمان بھائی کو دعا دیتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین، اور وہ اس کے لیے بھی کہنے والے کے لیے بھی آمین ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سلام کا کرنا کتنا افضل ہے، یہ گڈ مارننگ ہائے وغیرہ، اللہ کرے ہمیں ان سے بچت ہو جائے۔ اس کے بعد غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جاتا، ان کے بس آپ وہ آپ کو آ کے کرتے ہیں السلام علیکم، بس وعلیکم کہتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اٹس انف فار دیم۔ کہ رحمت اللہ صرف اس کی ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارے بھائی عرب بھائی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت اللہ صرف مومنین کے لیے ہے، کافرین کے لیے رحمت اللہ نہیں ہے۔ وہ جب اسلام قبول کریں گے تو پھر رحمت اللہ بھی ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا تو اس طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ نے رات کو اس وقت نماز پڑھنی ہے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ رات میں بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جب لوگ اپنی نیندوں کے مزے لے رہے ہیں، تو وہ ہے محبت، وہ ہے اللہ سے عشق، اللہ سے لگاؤ۔ عشق نہیں، عشق کا لفظ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اللہ سے محبت، کہ وہ ہے محبت، کھڑے ہونا اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعمال کرنا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون اور محفوظ نہ رہے۔ اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان دوسرے محفوظ رہیں۔ دیکھیں جی ہمارے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہیں، یقینی طور پہ محفوظ ہیں، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، ہم کمزور ہوں، ڈرتے ہوں، پولیس کا ڈر ہو، کچھ بھی ڈر ہے، ہمارے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہیں۔ ویسے ہمارا دل چاہتا ہے کبھی کبھی، اتنا غصہ آ جاتا ہے بندے کو کہ بندہ ہاتھ استعمال کرے، لیکن وہ حالات سازگار نہیں ہوتے تو اب ہم ہاتھ استعمال کرنے کی ہمت نہیں کرتے، تو پھر کیا رہ گیا؟ ایک چیز ہے جس سے مسلمان نہیں محفوظ، نہ آپ کے زبان سے نہ میرے زبان سے، وہ کیا ہے؟ وہ زبان کی مار ہم اب بھی دے رہے ہیں۔ میں الا ماشاء اللہ ہم میں سے 100% دے رہے ہیں، 100% ہمارے دوسرے مسلمان ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ جھوٹ، کسی کے بارے میں جھوٹ کہہ دینا، چغلی کر دینا، غیبت کر دینا، گالی دے دینا کسی بھی مسلمان کو۔ اچھا یار سیاسی مخالفت ایک طرف، کوئی بھی آدمی ہے XYZ مسلمان تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو گالی دینے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس سے بہتر ہے کہ کعبہ ڈھا دیا جائے، اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا اس سے زیادہ خطرناک کام ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم صبح و شام بیٹھ کے کن کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، ان کے گناہ ہیں، غلط کیا انہوں نے، زیادتیاں کی ہیں۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ اکثر کر رہے ہیں ہم، ایک دوسرے کو تو گالی نہیں دیتے، یقیناً نہیں دیتے۔ میں نے نہیں سنا کہ رانا صاحب گلزار صاحب کو بیٹھے گالی دے رہے ہوں، الحمدللہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی اور دیتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت اس معاشرے میں سیاستدان گالی کھا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ مسلمان ہیں اپنی جگہ پہ، اپنے گناہوں کا حساب انہوں نے اللہ کو دینا ہے، جا کے اللہ پکڑے گا ان کو جس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ لیکن ہم کیوں اپنی زبان سے اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں، جب میں گالی دیتا ہوں تو وہ کس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے؟ کیا نواز شریف کے کھاتے میں لکھی جائے گی؟ عمران خان کے کھاتے میں لکھی جائے گی؟ زرداری کے کھاتے میں؟ نہیں، محمد طارق کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ میرے اکاؤنٹ میں اللہ نے لکھ لیا ہے کہ ہاں بھائی، میں تو میرے سامنے کو گالی دے تو میں کہتا ہوں مبارک ہو بھائی تجھے، کہتا کیوں؟ میں نے کہا تیرے کھاتے میں لکھی گئی ہے، ماشاءاللہ اپنا نامہ اعمال خود اپنے صفحے کالے کر رہے ہو۔ خود سوچیں، یہ آپ بتائیں، ایمان سے بتائیں، یہ بات درست ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے کوسنا ہوتا ہے نا، کوسنا ہے نا، آپ غلط کاریوں پہ بات کریں، کر لیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گالی تو نہ دیں۔ پھر عزتوں کی باتیں کرنا، کوئی بھی عورت ہو XYZ،
عمران خان کی بیویاں ہوں، نواز شریف کی بیٹی ہو، زرداری کی بیٹی ہوں، یار آخر وہ عورتیں، آپ یہاں بیٹھے بہتان لگا رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے؟ 4 گواہ چاہیے الزام لگانے کے لیے، اور اگر نہیں موجود ہیں تو پھر سورہ نور کھول کے دیکھ لیں، پہلے رکوع میں بات سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر شیطان نے بڑے پردے ڈالے ہوئے ہیں، پھر نہیں ہم سمجھ سکتے. کسی عورت پہ الزام لگانے کے لیے 4 گواہ چاہیے، اور گواہ بھی کیسے ہوں؟ جیسے سوئی میں دھاگا ڈلتا ہے. بتائیں اب، ہم تو سنی سنائی پہ کام چلا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ریئلٹیز ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، اور اس سے ہمارے معاشرے میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نواز شریف کے فیور میں ہے، دوسرا عمران خان کے فیور میں ہے. یار ان کو چھوڑ دے، جس کی جو جی چاہتا ہے کرے. لیٹ دم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اب آپ جب گالی دیتے ہیں نا، گالیاں تو ان کو پڑ رہی ہیں، کھاتے ہمارے کالے ہو رہے ہیں، دل آپس میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. کن کی وجہ سے؟ جن کو کوئی فائدہ نہیں ہمارا. نہ میں نے عمران خان کی قبر میں جانا، نہ میں نے نواز شریف کی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا. اور تعلقات ہم آپس میں بیٹھ کے بھائی خراب کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہاں پریکٹیکلی دیکھا، یہ ریسنٹلی ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو چکے، ایک دوسرے، پھر اس کی بنیاد پہ غیبت ہوتی ہے. میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کی، یہ سیرت النبی سے ہٹ کر ہو گئی، لیکن یہ ہمارے اس وقت سوسائٹی میں ایک ناسور بن چکا ہے. آپ اس طرح سوچئے گا، بالکل اس کو پازیٹیو لیجئے گا، نیگیٹو نہ لیجئے گا. میں بھی اس میں شکار ہوں، لیکن الحمدللہ اس رمضان کے شروع میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یا اللہ بس میں سیاسی کوئی بات نہیں کروں گا. میرا کسی پارٹی کے کسی لیڈر سے کوئی تعلق نہ پہلے تھا نہ اب ہے. ہاں البتہ اپنے دوستوں کی اصلاح کی فکر ضرور کروں گا کہ انہیں یہ بتاؤں کہ یار ایسا نہ کیا کرو، اپنی پارٹی کے ساتھ لگے رہو، اپنے ایجنڈے پہ چلو، لیکن کسی کو برا بھلا نہ کہو. جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنی بات میری سن لی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ احادیث ہماری ساری اسی باتوں پہ چل رہی ہیں. اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. یعنی امت کا درد جو ہے وہ امت کا درد ہے. اب آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، فلسطین میں زیادتی ہوئی، کشمیر میں زیادتی ہوئی. ہمارے آج مسلمان کہتے ہیں یار ان کا سر، ان کا درد، ہمیں کیا پڑی ہے؟ اور نبی کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم نے درد محسوس کرنا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پڑی، ہم ان کے مسئلے میں جا کے کودیں. اب اس نبی کی حدیث کا آپ نبی کو کیا جواب دیں گے؟ حوض کوثر پہ ملاقات نہیں ہونی، ملنا نہیں ہے، سامنا نہیں کرنا. میرے نبی نے پوچھ لیا، میری امت کٹ مار رہی تھی، تو نے کیا کیا؟ what you have done. ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا سارا اور ان کا درد، ہمیں کیا پڑی ہے؟ دعا کر سکتا ہوں، یا ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. دعا بڑی طاقت رکھتی ہے. دعاؤں سے اللہ دوسروں کو دل بدل دے، ان کے دل بدل دے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جو یہ کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے اتنے استعداد دی ہے، اسباب پیدا ان کو دیے ہیں. ہماری دعاؤں سے ان کے دل تو بدل سکتے ہیں. ہم دعا بھی نہیں کرتے آج. مجھے نہیں پتا آج ہم نے فلسطین کے لیے دعا کی کہ نہیں کی، کل ہم نے کی یا نہیں کی. آپ خود سوچ لیں، ہم نے ان کا درد محسوس کیا. ہمیں تب درد محسوس ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں کچھ ہو. لیکن اللہ کے نبی فرمانے ہیں یاد رکھو تم ایک جسم کی مانند ہو. یعنی یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ امت ہے، اور امت میں عرب ہونا نان عرب ہونا اہمیت نہیں رکھتا. اس کے آگے دوسری حدیث میں آتا ہے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے. مومن ایک عمارت کی طرح ہے. پریکٹیکل مشاہدہ، آپ نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہوگی، اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو لوگ صفے بنانا شروع کرتے ہیں. اچھا، صفے بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال لیتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے کوئی داخل نہ ہو پائے. کوئی بھی اپنی صف نہیں چھوڑنا چاہ رہا، کوئی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، اندازہ کریں یہ ہوتی ہے عمارت مومن کی. حالانکہ وہاں یہ غلط ہے، حالانکہ وہاں یہ گناہ ہے کہ آپ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے تکلیف دہ امر کر رہے ہیں. آپ یعنی ایک صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کتنے گناہ اکٹھے کر رہے ہیں. میں بھی ایک دفعہ کھڑا تھا، پھر اللہ نے میرے دل میں یہی بات ڈالی، یہی والی، کہ بھائی یہ تو تم غلط کر رہے ہو، یہ طواف والوں کو راستہ روک رہے ہو، کیونکہ دھکے پڑ رہے ہو تو لوگوں کو وہاں جب صفیں بننی شروع ہوتی ہیں. تو لیکن یہ بات بھی میرے دل میں تبھی آئی تھی کہ یار اصل تو یہ ہے مسلمان، کہ دیکھو ایک صف حاصل کرنے کے لیے ہم ایک زنجیر بن چکے ہیں. کاش ہم اسلام کے لیے بھی یہی زنجیر بنتے تو کوئی ہمیں توڑ کے آگے نہ نکل سکتا. اللہ کرے آج بھی ہم مسلمان زنجیر بن جائیں. اگلی حدیث آتی ہے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو.
بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ 3 دن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رہے، یعنی اس سے ناراض رہے۔ اگر کسی وجہ سے بات نہیں ہوتی، کیوں میں نے مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا اگر کسی وجہ سے بات نہیں ہو رہی تو وہ حرج نہیں ہے، ہاں دل میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اس بنیاد پہ 3 دن ہیں، ورنہ تو اگر 6 مہینے بھی بات نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ناراضگی کی بنیاد پر ہے تو پھر نہیں جائز۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت روائی میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ ستار ہے، کیا ہم ستار بنے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو کوئی گناہ پتہ چل جائے تو ہم کوشش کرتے سب سے پہلے میں ہی بتانے والا ہوں۔ کسی کے گناہ پر نظر پڑے نا تو بس اس کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کو اس گناہ سے نکال دے اور اس کو پردہ ڈال دیں، کسی کو مت جائیں بتا کے۔ ہاں وہ گناہ جس کا ایفیکٹ ہو، وہ گناہ جس کا ایفیکٹ ہو، مثلا ایک چور چوری کرتا ہے اس کا گناہ بتانا ضروری ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو لوگوں کی عورتوں پہ عزت کا حملہ آور ہے، یعنی اس کا مشغلہ یہ ہے، اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی اس سے بچ کے رہنا۔ تو یعنی ایسے گناہ کی بتا دینا جو کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوں، ان کا امپیکٹ ہو، جیسے چوری ہے۔ اب کوئی شراب پی رہا بیٹھا، ہمیں ضرورت نہیں ہے جا کے اس کی اشتہار لگانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ستار بنا دے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا روز قیامت، کہ جب اللہ معاف فرمائے اس دن عیب ایسے بیان نہیں ہوں گے، اس دن پورے مجمع کے سامنے ہوں گے، پورے کائنات کے لوگ سن رہے ہوں گے کہ اس بندے کا یہ گناہ ہے۔ اس دن کیا حال ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے اور فرماتے ہیں تم لوگ دنیا والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ اگلی حدیث ہے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا ایک فسق کا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں گالیوں سے بچا لے۔ آگے فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ اچھا، یہ چند احادیث آپ کو بتائی ہیں۔ ان احادیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرے کی تربیت کر رہے تھے کہ جب مسلمان آپس میں رہیں گے تو کس طرح رہنا ہے، یہ رہنے کے اصول ہیں۔ جس طرح ہم کمیونٹی میں رہتے ہیں نا، ہمارے آپس میں رہنے کے یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ قاعدے ہیں، اسی کے اوپر معاشرہ پھلتا ہے۔ یہ ایک نیا معاشرہ بن رہا تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہنمائی کر رہے تھے۔ تو دیکھیں پھر اس کے بعد کیسا معاشرہ بنا، صحابہ کی آپس کی محبت دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے اتنی باتیں سنی، انشاءاللہ ہم کل سے معاہدہ یہود کریں گے۔ آج اتنی باتیں ایکسٹرا کیوں ہوئیں کہ آج ہم ایک معاشرے کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس بنیاد پہ ان کا تعلق چلا آپس میں، تو طوالت ہرگز نہیں ہوگی۔ اب انشاءاللہ میکسیمم جو کلاس ہے وہ یہ لیکچر ہے 40 منٹ ہوا کرے گا، کیونکہ اب ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے اور وقت کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان میں جتنا ہو سکتا ہے، اور رمضان میں ابھی تقریباً ہمارے 6 یا 7 دن مزید ہوگا لیکچر، یعنی آج کا دن نکال کے 5 دن اور ہوگا۔ 5 دن میں ہم جتنا بھی کر سکے میکسیمم ہم اس کو کر لیں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ 40 منٹ میکسیمم ہوں گے تو آپ نے ساتھ دینا ہے، ہمت بندھائے رکھنی ہے، بالکل بھی محسوس نہیں کرنا بوجھ۔ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کوئی ایسی عام معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ یا اللہ ہم کو رمضان سے مغفور نکالنا، یا اللہ ہم جب رمضان سے نکلیں تو ہماری مغفرت ہو چکی ہو۔ یا اللہ ہم تیرے اس کتاب میں جہاں سب معاملات لکھے ہوئے جنتی لکھ دے ہمیں۔ یا اللہ تو لکھنے مٹانے ہر معاملے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور ہمارا اسی پر یقین ہے۔ یا اللہ اپنی قدرت کے اور اپنی رحمت اور برکت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اس کے طفیل ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گھر والوں کی بخشش فرما دے، ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ جنت میں اکٹھے رکھنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، ہماری ایک دوسرے کی نفرتیں دور فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔